بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 162۔ عبداللہ بن یوسف مالک ابو الزناد اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی وضو کرے تو چاہیے کہ وہ اپنے ناک میں پانی ڈالے، پھر اس کو صاف کرے، اور جو کوئی پتھر سے استنجا کرے تو چاہیے کہ طاق پتھروں سے کرے، اور جب نیند سے بیدار ہو تو اپنے ہاتھ کو وضو کے پانی میں ڈالنے سے پہلے دھو لے، اس وجہ سے کہ تم میں سے کوئی یہ نہیں جانتا کہ رات کا اس کا ہاتھ کہاں رہا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 163۔ موسیٰ ابو عوانہ، ابو بشر، یوسف بن ماہک، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ کسی سفر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پا لیا اور ہم کو عصر کی نماز میں دیر ہو گئی تھی، لہذا ہم وضو کرنے لگے اور اپنے پیروں پر جلدی کے مارے مسح کرنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے پکار کر 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، ایڑیوں کے لیے آگ سے تباہی ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 164۔ ابو الیمان، شعیب، زہری، عطا بن یزید، حمران، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کا پانی منگوایا، پھر اپنے ہاتھوں پر برتن سے پانی ڈالا اور ان دونوں کو 3 مرتبہ دھویا، پھر اپنا دائنا ہاتھ پانی میں ڈال دیا، اس سے پانی لے کر کلی کی اور ناک صاف کی، پھر اپنے منہ اور ہاتھوں کو کونیوں تک 3 مرتبہ دھویا، پھر اپنے سر کا مسح کر کے پیر کو 3 مرتبہ دھویا۔ اس کے بعد کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اسی وضو کے مثل کرتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی میرے اس وضو کے مثل وضو کرے، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، جس میں اپنے دل سے کوئی بات نہ کرے، تو اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 165۔ آدم بن ابی ایاس، شعبہ، محمد بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، اور وہ ہمارے پاس عمد و رفت رکھتے تھے، چونکہ لوگ مطہرت سے وضو کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ وضو کو پورا کرو، اس لیے کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایڑیوں کے لیے آگ سے تباہی ہے۔